بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم 7 سال کی عمر میں اس کو نماز کا حکم کرو، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو سختی سے وضربوہم، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اس کو مار کر نماز کے لیے لے کر جایا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر وہ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے میں چوں چراں کرے تو اس کو سختی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے لے کر جاؤ۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جب وہ 10 سال کے ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پر یہ برائی پائی جاتی ہے جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اور فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر اپنے سے علیحدہ کر دو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ زندگی کو، بچے کو اپنے سے دور کرنے کا ایک طریقہ بتایا کہ 10 سال کی عمر میں اپنے بستر سے اس کو علیحدہ کر دو، اس کو اپنے بستر میں نہ لٹاؤ، اس کو اپنے ساتھ نہ لٹاؤ۔ اور حدیث کا جو پہلا حصہ ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم کرو، نماز کا حکم کرو، نماز کے لیے اس کے لیے سختی کرو۔ اب یہاں پر لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب ہمارا بچہ بہک رہا ہے، ہمارا بچہ گمراہ ہو رہا ہے، غلط سوسائٹی میں بیٹھ رہا ہے، غلط لوگوں میں بیٹھ رہا ہے، تو دعا کریں۔ عمر کتنی ہے؟ 15 سال، 14 سال، 12 سال ہے جی۔ عمر کتنی ہے؟ 18 سال، 22 سال کا ہو گیا ہے جی، ہمارا بیٹا جو ہے نا ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا، نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جب میں ان لوگوں کی باتیں سنتا ہوں تو پھر میں ان لوگوں کو یہ جواب دیتا ہوں کہ تم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سنی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں جا کر جب بچہ پہنچے تو اس کو سختی کے ساتھ نماز پڑھنے کی تلقین کرو۔ جب وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ہم نے یہ حدیث مبارکہ سنی تھی، تو اگلا میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب بتاؤ کہ وہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا کہا تھا؟ کہتے جی نہیں کہا تھا۔ جب بچہ تمہاری ماننے کی عمر میں تھا اس وقت تم نے بچے کو نماز کے لیے کہا نہیں، اس وقت تم نماز پڑھنے کے لیے اس کو لے کر نہیں جاتے تھے، اس وقت تم نے روزے کی پابندی اس کو کروائی نہیں، اس وقت تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے اس کو کچھ دیا نہیں، اس وقت جو ہے نا وہ تم نے کسی نیک کام کے ساتھ، نیک کام میں اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے نہیں، اور اب جب بچہ حد سے بڑھ گیا، تمہارے کندھے تک آ گیا، تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے لگ گیا، اب تم کہتے ہو کہ اب یہ نماز نہیں پڑھتا، اب اس کے لیے دعا کرو، اب اس کے لیے کوئی تعویذ دے دو، اس کے لیے کوئی پڑھائی کر دو۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب شریعت نے اس وقت کہا کہ اس کو نماز پڑھاؤ، اس وقت تم اس کو گودیوں میں اٹھا کر کے لے کر جاتے رہے، اور جب شریعت نے کہا کہ اب جو ہے نا بالغ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب بالغ ہو گیا، اب اس کی ذمہ داری ہے، اچھا کرے برا کرے گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اب تمہیں فکر ہوئی ہے کہ اب ہمارا بچہ جائے گا تو جائے گا کدھر، جائے تو جائے کدھر، ہم جائیں تو جائے کدھر، ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ تمہارا بچہ تمہارے ہاتھ سے اسی وقت ہی نکل گیا تھا جب تم نے اس کو 7 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں اس کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کی تھی، نماز پڑھنا نہیں سکھائی تھی۔ اب تو وہ جوان ہو گیا ہے، اب تو وہ بالغ ہو گیا ہے، اب وہ اپنی زندگی خود گزارے، جیسے مرضی گزارے، اب تمہیں کیا تکلیف ہے، اب تمہیں کیا مسئلہ پیش آتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک حدیث مبارکہ وہ کسی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب 7 سال کا بچہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے، ہمارے بس کے اندر ہوتا ہے، ہم اس کو جدھر چاہیں لے جائیں۔ اگر 7 سال کی عمر سے بچے کی تربیت یہ ہونے لگ جائے کہ اس کو مسجد کا دروازہ دکھایا جائے، اس کو قرآن پڑھایا جائے، اس کو قرآن پڑھنے کی تلقین کی جائے، تو وہ اس کے ہڈوں کے اندر، اس کے جوڑوں کے اندر یہ چیزیں بیٹھ جائیں گی، مرتا مر جائے گا، نماز نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنی زندگیوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔